بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر آج آئینی بینچ نے انتہائی عام سماعت کی ہے۔ ویسے تو ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، 26ویں آئینی ترمیم اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی آئینی بینچ ریگولر بینچ دو حصوں میں عملی طور پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ججز بھی بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے فیصلہ کیا آئے گا، لیکن خواجہ حارث نے لمبے چوڑے بہت دن دلائل دیے۔ اب ان کے دلائل جو ہے ان کی دھجیاں بخیر کے رکھ دی گئی ہیں۔ جواد ایس خواجہ ان کے وکیل نے آج جو دلائل دیے ہیں، سماعت سوموار تک ملتوی ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ تک پہنچانے بڑے ضروری ہیں۔ ترجمان جو پاک فوج ہیں یعنی ISPR نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، وہ کس طرح الٹا پڑا ہے اور آج کی سماعت نے آرمی چیف کا کس تناظر کے اندر ذکر ہوا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ انتہائی عام مقدمہ ہے، اہمیت اس کی یہ ہے، آپ کو علم ہے کہ کل ہی میں نے خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو انسانی حقوق کا یعنی یورپی یونین کا جو وفد آیا ہوا ہے اور انسانی حقوق کے معاملے پر کچھ معاہدے ہوتے ہیں سٹیٹس کے مابین، GSP+ سٹیٹس کے لیے آزادی اظہار رائے اور فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے، وہ خاص طور پر انہوں نے آرمی چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان معاملات کے اندر چونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور اندرونی طور پر بھی لوگوں کو صدائیں سنائی جا چکی ہیں 9 مئی کو آڑ لے کر، جس طریقے سے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے گھنونے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے جو ادارے ہیں اور عوام ان کے مابین بڑی خلیج پیدا ہوئی ہے، اور لگتا اس طرح ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ شاید یا تو سمجھ نہیں رہے یا پھر وہ ایک عوام کے سامنے اپنی جو طاقت ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا جس طرح ملتان کے اندر ایک پروٹوکول کے سامنے بزرگ شہری اس کی بے توقیری کی گئی، تو وہ ایک شخص کی بے توقیری نہیں، وہ پوری پاکستانی قوم کی بے توقیری ہے کہ ریاست کے وہ ملازم جو پاکستانی ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے وہ اتنے نشے سے چور ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ یہ ایک شخص سے سلوک نہیں ہے، یہ اس بیوروکریسی کا، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا، یہ اس سیاستدانوں کا، یہ ان بڑے بڑے جو اس وقت مقتدر لوگ ہیں ان کا، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بے شک رویہ ہے جس کا اظہار وہاں پہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے اور یہ وقتی طور پہ چلتا ہے۔ اچھا، اب خواجہ حارث نے دلائل دیتے رہے کہ بھئی فوجی عدالت ضروری ہے، وہاں تو بڑا زبردست ٹرائل ہوتا ہے، وہاں تو بیر والی عدالتوں میں بھی وہ نہیں ہوتا جو ادھر حقوق ملتے ہیں، وہاں اپیل کا حق ہوتا ہے۔ بھئی جب آپ نے پکڑا ہوا ہے کسی کو تو جو مرضی ہے کرتے رہیں، جو مرضی ہے بیان لے لیں، تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جو جواد ایس خواجہ کے یہ وکیل ہیں، وکیل آپ کو علم ہے، یہ انہوں نے کل بھی دلائل دیے۔ اچھا، کل دلائل دیے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں واضح ہے کہ فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی تھی۔ جمال خان مندوخیل انہوں نے بھی بات کی، سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی تھی، ٹرائل کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، وزارت دفاع۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کل ڈسکس ہوتی رہی اور جواب جو ہے وہ انہوں نے دیا، لیکن آج جو ہے وہ جو خواجہ احمد ہے انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں۔ اس کے اندر آج جو سماعت ہوئی اگلے حصے کے اندر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، چونکہ اب جو خواجہ حارث یا جو اٹارنی جنرل یا انہوں نے جو اپنائے ہیں دلائل، ویسے تو آئینی بینچ نے فیصلہ اپنی مرضی سے دینا ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل پریشر کو دیکھتے ہوئے آزاد فیصلہ کر دیں گے یا کروا دیا جائے گا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، یعنی ان ججز کو بھی کہ نہیں آزاد ججز ہیں۔ دیکھیں ان پہ تانا کیا جاتا تھا کہ یہ تو کسی کے اشارے پہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ آزاد ججز ہیں۔ اچھا، آج جو ہے سابق چیف جسٹس کے وکیل، یہ سابق جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جواد ایس خواجہ، انہوں نے چونکہ اس طرح کو کیا تھا چیلنج۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ وکیل ہیں خواجہ احمد حسین، انہوں نے کہا افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ حسن اظہر رضوی بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جسٹس حسن اظہر۔ آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، مسرت ہلالی،
9 मई पर एहतजाज हुआ हिलाली, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है? जी आम सवाल है। तो वकील जो है उन्होंने कहा जी आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, एपीएस वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई, एपीएस सारे सिविलियन बच्चे मारे गए, हमारा जो मुकदमा है वो आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं, इसमें कोई दूसरी राय के आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। ये कोई दूसरी राय नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील, उन्होंने कहा कि 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के जो आलामिया है इसका तذکرہ किया है। अब देखें 9 मई को वकूआ हुआ, 15 मई को एक बाकायदा तौर पर पाक फौज का आलामिया आया। ये जो असल नुक्ता है जिसमें हम कई मरतबा बात करते रहे हैं कि उसके बाद फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल तौर पे मशकूक हो जाता है। इस बुनियाद पर जो आज वकील साहब ने यहां दलाल दिए, उन्होंने इसको बुनियाद बनाया। उन्होंने कहा जी आईएसपीआर ने 9 मई वाकया पर 15 मई को अलामिया जारी किया। क्या आपको अलामिया पर एतराज है? अदालत, मेरा अलामिया पर कोई एतराज नहीं है। वकील, अलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरा इदारे में मुकम्मल दुख और दर्द पाया जाता है। अलामिया में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। कोर कमांडर इजलास अलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल मैन फेयर ट्रायल कैसे कर सकता है? ये आम तरीन जो बात है वो उन्होंने की है कि उनकी तरक्कियां उन्हीं के बोर्ड्स ने करनी होती है, जो एक सिस्टम होता है यानी ज़ाहिर इदारों के अंदर। तो जब आर्मी चीफ जिसके अंदर बैठा हुआ है कोर कमांडर्स को चेयर कर रहा है, कोर कमांडर जो सबसे बड़े अफसरान है 3 स्टार 4 स्टार जो 3 स्टार 2 जो जर्नल है, यानी वो बैठ के कह देते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, ये इन लोगों ने किया, ऐसे किया, ये किया। उसके बाद एक आर्मी का छोटा उनसे जूनियर अफसर उसको आप जज बना देंगे तो क्या इंसाफ वो करेगा? कैसे फैसला करेगा वो इंसाफ के मुताबिक? ये आम तरीन नुक्ता है जो आज दलील के तौर पर जो है वो दिया गया है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद, कोर कमांडर इजलास अलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल मैन फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? सिविलियन मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। ये बात उन्होंने अगला नुक्ता बयान किया। पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। गुज़श्ता रोज बताया गया कि मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। मुसर्रत हिलाली ये दूसरे वो बताया गया ना ख्वाजा हारिस की तरफ से। लतीफ खोसा फिर सीट से उठे लेकिन उनको बिठा दिया गया कि आप जो है ना वो इज़हार बर्मी किया गया। बैठे लतीफ खोसा के जज्बात आजकल बड़े हाई हैं, खासतौर पर फौजी अदालतों के मामले पर। खोसा साहब आप सीनियर वकील हैं, ऐसा ना कीजिए। अमीनुद्दीन खान, 21D 1967 में ऐड हुआ मंदोखेल। गुज़श्ता रोज मैंने मेहरान बेस समेत मुख्तलिफ वाकयात का जिक्र किया। हसन नदर रिजवी, 21D1 के तहत सिविलियन आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं? रिजवी, मैं खुद मुतासर हो वो शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। ख्वाजा अहमद, हमारे सामने भारतीय जासूस गुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है, यानी जस्टिस अमीन। गुलभूषण यादव केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासर नहीं। अदालत, आर्मी एक्ट की शेक 21D को कलदम करार देने से तो भारतीय जासूस गुलभूषण यादव जैसे वाकयात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, अदालती फैसले में गुलभूषण यादव पर बात नहीं की गई। क्या मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहां होगा? ये सवाल है। इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा। वकील, अच्छा जी। हसन नदर रिजवी इस पर मुस्कराएं। ये अजीब बात है, कानून की शेक को कलदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। जस्टिस अमीनुद्दीन, ये तो अजीब बात है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मुस्तकबिल में क्या अफवाज पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 इस्तेमाल कर सकती है? ये अदालत, ये हकीकत है मुस्तकबिल में 21D2 का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन, रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमला आवर सिविलियंस होते हैं। हसन नदर रिजवी, आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं इंसदाद दहशतगर्दी में होना चाहिए? 21D2 का कलदम होने पर मुल्जमान का ट्रायल कैसे होगा? रिजवी, इस वक्त मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में। मुल्क में मुक्ति बानी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का
لیاقت حسین کیس کا حوالہ۔ لیاقت حسین کیس کراچی بیس واقعہ تھا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ وکیل، کیا آپ ملزمان کا مقدمہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں؟ جسٹس ہلالی، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے۔ یہ عام ترین بات ہے، آرمی چیف کا پھر ذکر ہوا ہے۔ آرمی چیف اجازت نہ دے، پسند کا وکیل نہیں ملتا۔ وکیل خواجہ احمد حسین، فیصلہ کوئی کرتا، فیصلہ کو کنفرم دوسری اتھارٹی کرتی ہے۔ ایسے تو کنفرمنگ اتھارٹی ناٹ گلٹی کو گلٹی بھی کر سکتی ہے۔ وکیل، ایف بی علی سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مدوخیل، ایف بی علی کیس میں قانونی شکوں کو برقرار رکھا گیا۔ مدوخیل، ایف بی علی فیصلہ کی کئی عدالتوں میں توثیق کی گئی۔ 21ویں ترمیم کا فیصلہ 17 ججز کا ہے۔ یہ جسٹس جمال مدوخیل کہتے ہیں تو یہ آج وکیل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں خواجہ احمد حسن نے، اور جو فارمر چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ، ان کے وکیل نے، کہ بھئی ایک ایسا شخص، یعنی ایک 9 مئی کا ایسا مقدمہ بنایا گیا اور اس کے اندر لوگوں کو سزائیں سنائی گئی کہ جہاں پہ ایک کرنل صاحب فیلڈ کورٹ مارشل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک 2 افسر ہوتے ہیں مزید، اور وہ کر کے تو آرمی چیف، وکیل بھی لینا ہے کسی نے تو ان کی اجازت سے لینا ہے، اور دوسری طرف وہ ٹرائل شروع ہونے ہیں مرضی کے ساتھ، نہ میڈیا کی ایکسیس ہے، نہ سول سوسائٹی کی ایکسیس ہے، اور وہ ٹرائل کے بعد پھر اس 9 مئی کے اسپیسیفک مقدمے کے اندر جب اعلامیہ پہلے جاری کر دیا جائے تو فوج کے اعلیٰ افسران جب اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر دیں تو نیچے والے افسر نے کیا انصاف دینا ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی شاید آگے جا کے اٹھایا جائے کہ جتنے بندے فوجی عدالتوں میں لے کے گئے ہیں کوئی ایک بھی بے گناہ نہیں تھا۔ یعنی یہ کیسا معاملہ ہے کہ عدالتوں میں تو کوئی نہ کوئی بے گناہ بھی ہوتے ہیں، کوئی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن 100% سزائیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے الٹیمیٹلی جو دلائل ہیں، اگر تو انڈیپینڈنٹلی آئینی بینچ نے فیصلہ دیا، چونکہ ابھی مزید بہت سارے لوگوں نے اس پہ دلائل دینے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی یہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوموار تک یہ سماعت ملتوی ہوگی ہے، دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔